الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل کائنات کا، جو ذرے ذرے کا مالک خالق رازق ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کے صحابہ کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ منسلک، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہمارے کرم فرما، ہمارے مہربان، ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی، ہمارے محبین، مخلصین، معتقدین، متوسلین، جو پوری دنیا سے الحمدللہ ہمارے بیانات کو سنتے ہیں اور یہ روحانی درس ان کی غذا بنتے ہیں، اور ان روحانی درسوں کی بنا پر الحمدللہ وہ دین و دنیا کی بہاروں کو حاصل کرتے ہیں اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ پیغام الحمدللہ پھیلایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ خیر کا پیغام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی تابع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان خوشبودار کی بالکل تابعداری کرتا نظر آتا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تو میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی کا، نفع کا باعث بنتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آئیے آج ایک ایسا خوبصورت عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جس کا آج کل بہت زور اور شور ہے، جس کے حوالے سے ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ناقص کو اور ہر کامل کو اس کی ضرورت ہے، ہر ادنا کو، ہر اعلیٰ کو اس کی ضرورت ہے، ہر بندہ مومن مسلمان کو اس کی ضرورت ہے، یہ ہر گھر کی، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر مرد و خواتین کی ضرورت ہے، ہر بچے بوڑھے جوان کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے جس پر کئی دیر سے کلام کرنے کی جو فرمائش کی جا رہی تھی، آج اس موضوع پر ہم یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہے ہیں، اور جس وقت یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی آپ اس کو دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ معلومات کا ایک بیش بہا خزانہ ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ زبردست ایک خاص عمل ہے، اور بہت سارے وہ وظائف جو کر کر کے آپ تھک چکے ہیں اور وہ وظائف اثر نہیں کر رہے، وہ اوراد و وظائف جو قبول نہیں ہو رہے، وہ دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی، وہ پڑھائیاں جو قبول نہیں ہو رہی، پڑھائیاں کر رہے ہیں پتہ نہیں جا کہاں رہی ہیں، وظائف کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کا اثر کہاں جا رہا ہے۔ ایسے سمجھ لیں جیسے دیسی گھی کے کنستر اور بڑے بڑے ٹین وہ ریت کے اوپر انڈیلے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ پانی اگر اچھی زمین پہ لگایا جائے تو وہاں پھل پھول اگتے ہیں، اور اگر وہی پانی کسی بنجر دھرتی پر ڈال دیا جائے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ خاردار جھاڑیاں اگاتی ہیں۔ اگرچہ وہی باران رحمت، وہی بارش، وہی رب کی رحمت جو ہے وہ اچھی زمین پر برستی ہے تو وہاں پھول اگتے ہیں، پھلدار پودے اگتے ہیں، پھولدار پودے اگتے ہیں، سایہ دار پودے اگتے ہیں۔ لیکن وہی باران رحمت، اگرچہ وہ رب کی رحمت ہے، بارش ہے، وہی پانی ادھر برسا اور وہی پانی
اگر بنجر دھرتی کے اوپر اور سیم زدہ جگہ کے اوپر وہ پانی برسا تو اس پانی کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر خاردار جڑی بوٹیاں، کانٹے دار جڑی بوٹیاں اور گھاس اگتی ہے، یا پھر وہاں پر پنجابی میں کہتے ہیں پد پیڑے اگتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ بولو تو صحیح یار۔ اللہ اکبر۔ نہ دکھڑے سنایا بن دیے، نہ نیر وہایا بن دیے، اللہ دیا پیاریا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے۔ پیارے آقا ہی کا کرم ہو تو بات بنتی ہے، وگرنہ میرے گناہوں کا کوئی حساب نہیں، وگرنہ میرے گناہوں کا کوئی حساب نہیں۔ میں دن کو پھروں مدینہ پاک کی گلیوں میں دن کو پھروں مدینے کی گلیوں میں مانگتا، اور رات بھر رہوں درے سرور کے سامنے۔ میں سمجھوں مجھ کو تختے سلیمان مل گیا، جو آقا تھوڑی سی جا ملے تیرے در کے سامنے، جو آقا تھوڑی سی جا ملے تیرے در کے سامنے۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ ہم جب تک زندہ ہیں، ہمارے بدن میں جب تک جان ہے، جب تک ہمارے اس بت کے اندر روح ہے، اور کف انصری میں جب تک کہتے ہیں نا روح پرواز کر جائے کف انصری سے، تو ہم کہتے ہیں جب تک کف انصری میں روح ہے، اس وقت تک جب تک روح ہمارے جسموں کے ساتھ ہے، جب تک روح کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، یا اللہ ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں، یہ دعا مانگتے رہا کر، یا اللہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں، بلکہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساعت بارگاہ صمدیت میں عرض کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری نیک التجاؤں کو، نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی شان میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اونچی کہا کرو آپ اونچی کہہ لیں، کوئی حرج نہیں، اونچی کہیں آمین۔ اللہم حسل مرادنا، اللہم یسر امورنا، اللہم حلل مشکلاتنا، اللہم حل مشکلاتنا، اللہم انزل علینا الرحمت والبرکت والمغفرہ۔ یہ دعا مانگتے رہا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت۔ یہ دعائیں بڑی مقبولیت والی دعائیں ہیں۔ اب آئیے آج کا جو موضوع ہے، اور آج جس حوالے سے میں آپ سے کلام کرنے لگا ہوں، جو خاص وظیفہ اور عمل آپ کو دینے لگا ہوں، اس خاص وظیفے کو بڑی توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اور آج آپ کو جس چیز کی بڑی خاص ضرورت ہے، جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رجعت ہے کیا؟ رجعت ہے کیا؟ اے رجو نہیں ہے گی، توجہ ہے؟ جی جی۔ یہ رجعت کیا ہے؟ رجعت ہوتی کیوں ہے؟ اور رجعت کو ختم کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رجعت ہے کیا، رجعت ہوتی کیا ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ رجعت ہے کیا، ہوتی کیا ہے، شاہ صاحب میں آپ کی خدمت میں توجہ چاہوں گا۔ رجعت ہے کیا، رجعت ہوتی کیا ہے؟ پھر بعد میں آپ کہیں گے کہ مجھے پیر صاحب اس بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے گا۔ اور کتنے ماشاءاللہ سے ایسے احباب ہیں وہ ویڈیو پوری نہیں سنتے، سمجھدار بندیاں دی یہی نشانی ہوتی کہ گل پوری نہیں سنتے تے وچوں ٹوک دیندے۔ اور بھئی بات پوری سنو، پھر سمجھ نہ آئے پھر پوچھ لو۔ تو اگر بات بھی سنی نہیں، ہاں جی وہ کیویں آندے نے، جلائے نال ڈانگو ڈانگی، ہاں جی، نہ ادھروں سنی تے نہ ادھروں سنی،
ادھروں انج سکپ کیتا ادھروں انج سکپ کیتا، اگلی سن لی تھوڑی جی، پچھلی سن لی تھوڑی جی، اگوں جا کے سن لی، چلو جی بات کی سمجھ نہیں آئی جی، نتیجہ غلط اخذ کر لیا۔ پھر بندہ مومن کی شان نہیں کہ وہ پوری بات سنے بغیر کوئی کلام کرے، پوری توجہ سے بات سنے، پھر بھی اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے، ممکن ہے آپ ساری بات سن لیں، پھر بھی آپ کو سننے میں شائبہ لگ جائے، غلط فہمی ہو جائے، بیان کرنے والا کچھ اور بیان کر رہا ہے، سمجھنے والا کچھ اور سن رہا ہے، آپ اس کو دوبارہ سن لیں، تیسری بار سن لیں، چوتھی بار سن لیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر جناب والا رابطہ فرما لیجئے اور پوچھ لیجئے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، یا یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی، پھر بتا دیا جائے گا۔ اور اگر ابھی سنا کچھ بھی نہیں، ہاں جی، تو کمنٹ میں یا پھر فون کر کے کہ ہمیں یہ بتایا جائے یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ او بھئی اللہ کے بندو، اتنی محنت آپ کے لیے کی ہے، میں اپنا بیان کرنے کی کوئی فیس نہیں لیتا، اپنے بیان کی کوئی فیس نہیں لیتا، میں رضائے الہی کے لیے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں جو گفتگو کرتا ہوں، جو روحانی درس دیتا ہوں، وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے دیتا ہوں۔ یہ جتنے احباب آپ بیٹھے ہیں، آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ الحمدللہ میں اس پر کوئی کسی قسم کی فیس، اجرت، ہدیہ، معاوضہ، کوئی چیز طلب نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور الحمدللہ اس خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کے اوپر یہاں پر سینکڑوں ہزاروں بچیاں بچے دین اسلام کی تعلیمات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے بعد ملک پاکستان کے طول و عرض میں الحمدللہ دین اسلام کے وہ سپاہی بن کر اور خادم بن کر دین اسلام کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ اور یہاں پر کثیر تعداد ہے طلباء طالبات کی، بچوں کی، بچیوں کی، جو غرباء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، یتامہ بھی ہیں، مستحق بھی ہیں، لیکن مسافر بھی ہیں، اور وہ دن رات قرآن و حدیث کی تعلیمات سے منور ہو رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ ان کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ تو اس خانقاہ کا مقصد کوئی یہاں پر، مجھے نہ تو یہ شوق ہے زیادہ لوگوں کا رش لگا رہے، بلکہ رش سے میں جان چھڑاتا ہوں، مجھے رش کا شوق نہیں ہے۔ کوئی ہے شوق رش کا، زیادہ مجمع لگا ہو، زیادہ رش لگا ہو، پتہ لگے پیر صاحب ہو، بلے بلے، اس طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں کا فائدہ ہو بس، اور ہر کوئی جو بات کرنا چاہے وہ تسلی سے اپنا دکھڑا سنا سکے۔ اتنی خلقت اکٹھی کر لی جائے تو پھر وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے، آئے کی تشنگی بھی پوری نہ ہو، نہیں۔ چند لوگوں کو ملاقات کا ٹائم ملتا ہے، لیکن تسلی سے ملتا ہے، اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کی فیس، ٹوکن نہیں ہے، کوئی بکنگ نہیں، بس اتنا ہے کہ فون پہ ٹائم لے کے آج، فون پر ٹائم لے کے آج۔ تو بہرحال آج ایک اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، وہ رجت کیا ہے اور ہوتی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ رجت کو ختم کرنا، رجت کو دور کرنا اور رجت کو صفایا کرنا، آج انشاءاللہ تعالی یہ چیز میں آپ کے سامنے، یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر کسی کو رجت ہو گئی ہے تو اس کو صاف کیسے کیا جائے، اس رجت کو ختم کیسے کیا جائے۔ رجت کا تعارف ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو سر میں درد ہے تو اس کو رجت ہے، بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کو رجت ہے، بندے کو ٹی بی ہو گئی ہے اس کو رجت ہے، اس کو شوگر ہے اس کو رجت ہے، اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے اس کو رجت ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ ہر ایک کو ہی رجت ہے۔ او بھائی پلے نو تینو اللہ کے بندے، تجھے نام رجت کا آ گیا تو ہر ایک کو رجت کا شکار کر دیتا ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ کسی کو پیٹ درد، وہ مولانا صاحب تھے ایک، تو ان کو منطق آتی تھی، تو وہ جو کوئی بیٹھتا تھا اس کے ساتھ
وہ تینوں منطق آندی ہے؟ تو وہ کہتے تھے جی منطق تو نہیں ہے، جا پھر تو آپ کی زندگی ادھی ایویں گل کر دیتی۔ وہ ہر ایک کو یہی پوچھتا تھا کیونکہ اس کو منطق آتی تھی۔ اب وہ ایک دن کرتے 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 اس نے ملاح کے ساتھ اس کا سفر ہو گیا، دریا پار کرنا تھا تو بیڑے میں بیٹھا تو دریا پار کرنا تھا، چل پڑے۔ اب دریا کے سینٹر میں پہنچے تو وہاں پر طوفان آ گیا۔ اب طوفان آیا، طوفان آنے سے پہلے وہ ملاح سے پوچھ رہا تھا تینوں منطق آندی؟ اس نے کہا نہیں جناب حضرت صاحب مینوں منطق نہیں آندی۔ اور نے کہا تو پھر اپنی زندگی ادھی گل کر لی؟ اس نے کہا جی ادھی زندگی گل کر لی؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ تھوڑا سا آگے چلے تو طوفان آ گیا، تو طوفان میں ملاح نے کہا حضرت صاحب آپ نے تیرنے کا فن سیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جاؤ پھر حضرت صاحب تمہاری ساری گل ہو گئی، میری تو آدھی گل ہوئی تھی، تمہاری ساری ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں ایک یہ ہے، ایک بندہ 4 دن نماز پڑھنے شروع ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو جناب اللہ معاف فرمائے ویسے ہی کافر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھ لی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں پڑھی تو فکر کریں، اور اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے تو دوسروں کو دعوت دیں اور خود اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو دوران سفر ایک جگہ پہ ٹھہرے، سرائے اس کو کہتے ہیں، آج کل کے زبان میں اس کو ہوٹل کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سٹے کیا، تو رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو مسافر سو رہے تھے، تو جناب حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کس طرح کے لوگ ہیں، سوئے پڑے ہیں، بے فکر ہو کے اپنے خالق و مالک کو بھولے ہوئے ہیں، غافل سو رہے۔ آپ کے والد ماجد نے فرمایا سعدی اس سے بہتر تھا تو سویا ہی رہتا، اس سے بہتر تھا تو سویا ہی رہتا۔ ارے تو جاگ کر بھی وہ ثواب نہ لے سکا، وہ سو کر بھی ثواب دے۔ کسی کی بھائیوں غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں، کسی کے بارے میں برے جذبات نہیں، اچھے جذبات رکھیں۔ ممکن ہے وہ مجھ سے افضل ہو۔ الحمدللہ میں نے جب سے حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھا ہے تو الحمدللہ ان کی تعلیمات کو پڑھا ہے اور بزرگان دین کی تعلیمات کو پڑھا ہے، ڈرتا رہتا ہے دل، ہر وقت دل ڈرتا ہے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں دوسرا ہم سے بہتر ہے، دوسرا ہم سے بہتر ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، المعروف سرکار غوث اعظم علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی اگر کوئی بے عمل بھی ہے نا، کمزور عمل بھی ہے، تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ ممکن ہے آنے والے وقت میں تمہارے اعمال میں کچھ گڑبڑ ہو جائے اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی مت رکھو، اور اگر کوئی بات ہو تو بالمشافہ اس کے ساتھ اپنی بات کر کے کلیئر کر لو، تاکہ کوئی خناس شیطان تمہارے دل اور دماغ میں وسوسہ پیدا نہ کر سکے۔ وسوسے اور وہم بھی بہت پیدا ہوتے ہیں، ان وہموں سے رجت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ ہوتا وہم ہے لیکن وہ پھر بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید رجت طاری ہوگی، اور عام لفظوں میں جن لوگوں کو رجت کے متعلق نہیں پتا وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پڑھائی الٹی پڑ گئی ہے۔ کہتے ہیں نا اے پڑھائیاں بہت کردہ سی تے اے پڑھائیاں اندے اتے پٹھیاں پہ گئیاں نے، اے دیاں ہی پڑھائیاں اندے ہی چلے اندے اتے پٹھے پہ گئے۔ تے ویلیو گل انجی ہے کہ اگر کوئی پچھے سائیں قسم نہ من، مولانا صاحب اگر سائیں قسم پچھے نہ من تے پھر حالات برے ہی ہوندے۔ تے غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جنہ، پچھے مرشد ہوئے، پیر مرشد ہوئے تے پھر سائیں ڈبن نہیں دیندے۔ تو میں آج جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ رجت آخر میں ہے کیا، یہ بلا کیا ہے؟
रजत है क्या? तो रजत रजू से है और रजत का मतलब है लौटना, पलटना। अल्लाह अकबर। कलंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं पलटना, झपटना, झपटकर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये जो पलटना है ना, लौटना है, रजअत, इसी अमल को, किसी भी अमल को जो लौटता है, लौट कर आता है, वो रजत कहलाता है। रजत की समझ आ गई? कोई भी अमल है जब वो लौटता है, वापस पलटता है, तो उसको क्या कहते हैं? अच्छा, कई हजरात इसको रिजत कहते, कई हजरात रुजत कहते। तो लफ्ज दुरुस्त फरमा लीजिए, लफ्ज है रजअत। क्या लफ्ज है? रजत। ये लफ्ज है, रज्जो वाला रजत नहीं, रजअत ये लफ्ज है। और इसी तरह अक्सर अहबाब हमारे, अल्लाह अकबर, वो दुरूद पाक में बड़ी मेन गलती करते हैं और अक्सरियत गलती करती है, थोड़े नहीं ज्यादा लोग गलती करते हैं। दुरूद पाक पढ़ते हुए वो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो सल्ले नहीं कहना, लाम के नीचे जेर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। आले नहीं कहना, आले बोलो तो सही। आप तो पढ़े लिखे अहबाब ज्यादा हैं, उलमाए कराम हैं, हुफाज हैं, कुर्रा हैं, हाँ जी, जामी साहब जैसी शख्सियात हैं, हाँ जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। तो दुरूद पाक के ये दोनों जो लफ्ज हैं इनको दुरुस्त फरमा लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। इस तरह रजत जो है इसका माना है रजू से, यानी लौटना, पलटना, ये रजत कहलाता है। बाज़ औक़ात किसी का अवतार करने की वजह से कुछ अमल लौट कर आ जाता है, बाज़ औक़ात बगैर इजाजत के कोई अमल किया जाए तो उसकी रजत हो जाती है। सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने यहां खूबसूरत बात फरमाई, बिना मुर्शदा राह नहीं हथ आंदे ते दुद्धा बाज नी रिज दी खीर साईं। ए फकर कुल जहान दा आसरा ने हैन अल्लाह दे ए वजीर साईं। बगैर ड्राइवर की शागिर्दी किए गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ जाना और गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना, नतीजा क्या होगा? मैं नहीं बताता, आप बताएं। हाँ जी, क्या नतीजा होगा? वो गाड़ी कहीं ना कहीं दे मारेगा, ठोक देगा गाड़ी को, एक्सीडेंट हो जाएगा, अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। तो खुद भी मरा और दूसरों को भी मार दिए। ये बड़ा अहम मौजू है, इसको आपने पूरी तवज्जो से सुनना है और ये आपकी जिंदगी में काम आने वाली चीज है। बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट ये मौजू है, बहुत अहम मौजू है। तो जब खुद बाज़ औक़ात अवतार करते हैं ना, तो हमारे शेख कामिल आप ये फरमाया करते थे कि सदका करवाए जिसके ऊपर जादू का, जिन्नात का असर है, जादू का असर है और सिफली इल्म का असर है, टूने मंतर का असर है, उनको सदकात की तलकीन करें, इसलिए कि ये अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो जब तक सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अली शान पर अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं दुनिया की किसी चीज में हमें शिफा मिल जाए। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी करें, उस पर अमल ना करें, टकरा मार मार के खप जाए, टकरे मार मार के खप, लेकिन फैज नहीं होगा, फायदा और नफा नहीं मिलेगा,
جب تک اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کریں۔ مسلمان کی کامیابی کا راز، کامیابی کا راز، کامیابی کا بھید، کامیابی کی ضمانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ وہ چیز ہے جو بری موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ وہ چیز ہے جو 70 بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ وہ چیز ہے جب اللہ کی راہ میں انسان دیتا ہے ابھی جس کو دے رہے ہیں اس تک پہنچا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دینے والے کا ہاتھ پیچھے ہٹا نہیں دے کر، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس تک پہنچا نہیں لیکن اللہ کے دربار میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور صدقہ مال کو کم نہیں ہونے دیتا۔ جس بندے کو خطرہ ہو میں اپنے مال سے، اپنے متاع سے، اپنے رزق سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گارنٹی عطا فرمائی ہے، فرمایا صدقہ دینے والے کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا، کبھی کم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم اکثر ہم بھی اپنے احباب کو، اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو اور اپنے ساتھیوں کو اور جو تلامذہ ہیں ان کو اس چیز کی ہدایت اور نصیحت کرتے ہیں کہ صدقات کروائیں، اور وہ صدقات غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر، مسافروں پر، دین کے طالب علموں پر، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، ان صدقات کو ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ ان سے بڑا مستحق اور کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا مستحق اور ان میں یتیم بھی ہیں، غرباء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، یہ مستحقین ہیں، ان کی خدمت۔ ہائے ہائے کیسے مہمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، جو اپنے گھر سے جب چلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان حفاظ کرام کی، ان علماء کرام کی، ان کی خدمت کے لیے میں کہتا ہوں صدقات بھی اچھی جگہ پر چلے گئے اور خدمت بھی دین کی ہو گئی اور نیک کام میں مدد ہو گئی، کتنا فائدہ ہو گیا۔ کوئی فسق و فجور میں مبتلا، کوئی اور کسی معاملے میں مبتلا، اس پر نہیں گیا، لیکن یہ مستحقین کے اوپر آپ کا صدقہ لگا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب جب دم کریں گے یا کسی کے اوپر پڑھائی کریں گے تو اس کی رجت اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ جو ہر کوئی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات اسی کی اس کے اوپر وہ عمل لوٹ آتا ہے۔ بڑا شوق ہوتا ہے بعض اوقات بندوں کو کہ وہ دوسروں کو پھونک لگائیں۔ اب آپ نے پھونک لگائی، ممکن ہے جس کو آپ سر درد کا دم کر رہے ہیں اس کو سر درد آپ کو پتا ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ میں نے بتایا نا بخار بھی ہے تو یہ نہیں نا پتا یہ بخار نمونیا ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، موسمی ہے، سردی کا ہے، گرمی کا ہے اور تھکاوٹ کا ہے۔ بخار کی کتنی قسمیں ہیں، سر درد ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ممکن ہے اس کو جادو ہے، نظر بد ہے، تو اس کے حوالے سے۔ تو اس لیے صدقہ اور خیرات کروانا معالج کی حکمت عملی کے مطابق اور اس کے تشخیص کے مطابق وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی رجت طاری ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ وظائف کسی کی اجازت کے بغیر پڑھے جائیں۔ کسی کی اجازت کے بغیر اگر وظائف پڑھے جائیں، آپ کسی کے مرید نہیں بھی ہیں لیکن کسی اللہ والے سے رابطہ ہونا تو ضروری ہے نا۔ مرید ہیں یا نہیں ہیں، اگر مرید کسی اور کے ہیں لیکن وظائف کی اجازت کسی اور اللہ والے نے دے دی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ والا مستند وظائف بتائے آپ کو اور وہ پیچھے سے سرپرستی بھی کرے، توجہ بھی رکھے، نگرانی بھی رکھے، روحانی طور پر آپ کا خیال بھی کرے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے عطا کیے ہوئے وظائف سے رجت طاری نہیں ہوگی۔ رجت طاری نہیں ہوگی۔ رجت طاری ان سے ہوتی ہے جو غیر مستند ہیں۔ دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے
لکھا ہوتا ہے نا، بغیر مستند ڈاکٹر کی تشخیص کے یہ دوائی استعمال ہرگز ہرگز نہ کریں، اور یہ دوا بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھیں، یعنی جو ان میچور ہیں، جن کے وہ لیول کی میڈیسن ہے ہی نہیں، ان کو نہ دی جائے۔ تو اس طرح وہ اللہ والے آج کل، اگر سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سچ آکھاں تے پامبڑ مچدا ہے، اگر کہا جائے تو وہ چوکوں میں، چرستوں میں اور فٹ پاتھوں پر بے شمار رسالے کتابیں پڑھی۔ اب وہ جن کے نام سے رسالے اور کتابیں ہیں ان کو خود بھی بیچاروں کو نہیں پتا۔ ساروں کی بات میں نہیں کر رہا، نہ کسی کے اوپر کسی بھی حوالے سے کوئی تنقید ہے، نہ میرا اس طرح کا مزاج ہے، میں کسی کے اوپر ایویں خواہ مخواہ کوئی تنقید وغیرہ نہیں کرتا۔ مجھے کسی سے شکایت ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں، یہ میری طبیعت کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا ڈائجسٹوں میں، ناولوں میں، میگزینوں میں، اخباروں میں اور اس طرح کئی رسائل، اس طرح کے جریدے، ان کے اوپر کسی نے لکھا ایسے، وہ دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ان کو بتا رہا تھا رضا صاحب کو، تو جناب حضرت صاحب نے سنا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا اخبار، ایک بندہ پڑھ رہا ہو، وہ اخبار پڑھ رہا ہے تو پیچھے والا جھک کے اے کہانی نگاہ کر کے انہوں دیکھ رہا ہوں، او بھائی ایڈیا کو ضروری ہوں تو پہلے تو پڑھ لے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے چیز تیرے لیے نہ ہو، یہ میرے لیے ہو۔ فارمیسی میں، میڈیکل سٹور میں اتنی دوائیاں پڑی ہوتی ہیں، دواخانے میں اتنی دوائیاں پڑی ہوتی ہیں، ہر دوائی ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، مستند حکیم جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس باڈی کو، اس انسان کو، اس مرض کو یہ دوائی اچھی رہے گی، یہ اس کو کھلائی جائے۔ تو جب بغیر استاذ کے، بغیر ڈاکٹر کے، مستند ڈاکٹر کے، مستند حکیم کے، بغیر اپنی من مرضی سے اٹھا کے چیزیں کھانا شروع ہو جائیں گے تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ جواب آپ سے چاہیے قیامت تک، نتائج کیا نکلیں گے؟ اچھے نکلیں گے؟ حضرت صاحب مبارک جی، اچھے نتائج کبھی نہیں نکلیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ وظائف کسی کی اجازت کے بغیر کرنے سے رجت طاری ہو جاتی ہے، اس کا اثر ہماری روح پر ہونے لگتا ہے، اس سے بھی ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اس میں ذکر کا قصور نہیں ہے، ذکر الہی کا قصور، قرآنی آیات کا یہ نہیں مسئلہ کہ قرآنی آیات کی وجہ سے ہوا ہے، قرآنی آیات کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ انسان کی اپنی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، جیسا کہ میں اکثر اپنے بیانات میں یہ بات آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے سمجھیں۔ قرآنی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا ذکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا پڑھنا، اللہ کے ناموں کا پڑھنا، ان کی وجہ سے نہیں، ان کے اندر تو نور ہی نور ہے، بلکہ جو پڑھنے والا ہے اس کی اپنی وجہ سے، اس کی اپنی غفلت کی وجہ سے، اس کی اپنی سستی کی وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے اس کے اوپر الٹے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، پھر ایسا کیوں ہے؟ بلا تمثیل ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی بہت سارے فروٹس ہمارے سامنے آ جائیں، ہر پھل اپنی مثال آپ ہے، اپنے فائدے کے لیے جس کو ہم چاہیں وہ اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیں ہم ایسے کرتے ہیں، حضرت صاحب فروٹ کا ڈھیر پڑا ہے، ایمانداری سے بتانا، فروٹ کا ڈھیر پڑا ہے، یہ سارے فروٹ، سیب پڑے ہیں، بنانا ہے، چکوترا ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، سیب ہے اور مینگو ہے، اور بھی کئی طرح کے اقسام کے پھل ہیں، ناریل ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، کھیرا ہے، امرود ہے۔ اب یہ سارے فروٹ پڑے ہیں، یہاں سے ایک بندہ تربوز اٹھا کے کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے؟
اپنی من مرضی سے. فروٹ ہے نا اللہ کی نعمت ہے. تربوز کھانے کے بعد وہ خربوزہ کھا لیتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیرا کھانا شروع کر دیتا ہے, اس کے بعد وہ امرود کھانا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ کیلے کھانا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ جناب کنوں اور مالٹے کھانا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد مولیاں کھانا شروع ہو جاتا ہے, گاجریں کھانا شروع ہو جاتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے اس نے اتنا کچھ کھایا ہے, چاہیے تو یہ تھا نا کہ فائدے سے جناب پہاڑ بن جاتا, لیکن وہ کیا بنے گا؟ نقصان ہوگا. ہاں جی, نقصان ہوگا نا. اچھا, دیسی گھی پڑا ہے, دیسی گھی طاقت والا ہے یا نقصان والا ہے؟ ایک بندے کو وہ پورا ایک مگ آدھا کلو کا چل بے لیا پی جا, طاقت والا ہے, اس کو پلا دیا جائے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹھا رہے گا. کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ او بھج بھج کے کہو نا بیت الخلاء نو جائے گا. ہاں جی, کدھر کو؟ بیت الخلاء کی طرف جائے گا. اس کو موشن لگ جائیں گے, معدہ خراب ہو جائے گا, نظام سارا اپسیٹ ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب کہیں کہ یہ پھل والے کا قصور ہے, جس کی شاپ ہے نا اس کا قصور ہے, یا پھر کہو نہیں مینگو کا قصور ہے, کیلے کا قصور ہے, امرود کا قصور ہے, خربوزے کا قصور ہے, تربوز کا قصور ہے, کھیرے کا قصور ہے, اناناس کا قصور ہے, پھلوں کا قصور ہے. نہیں, کس کا قصور ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رجت کا موضوع سن رہے ہیں آپ, تو قصور کس کا ہے؟ کہ قصور میں رہنے والوں کا, جس نے پکڑ پکڑ کے کھائے ہیں, اٹھا اٹھا کے کھائے ہیں, انے واہ کھائے ہیں, اس کا قصور ہے. قصور اس کا ہے جس نے بے تکی مقدار شروع کر دی, ہاں, اس میں توازن نہیں رکھا. مکس فروٹ بھی کھا سکتے ہیں, فروٹ چاٹ کھاتے ہیں نا, لیکن اتنی کھاتا کہ جتنی اس کو برداشت تھی. جب وہ اپنی قوت برداشت سے زیادہ اوور ہو گیا, دیسی گھی بھی آپ کھا سکتے 1 چمچ 2 چمچ, لیکن جب آپ نے آدھا کلو کو منہ لگا دیا تو پھر بھائی یہ نتائج تو بھگتنے ہی تھے. اسی طرح پھر رجت کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. ہماری روح کی غذا, اگر ہم روح کی غذا زیادہ کر دیں یا کسی کی ہدایت کے بغیر وظائف شروع کر دیں تو ہماری روح پر بھی اس کا اثر پڑنے لگتا ہے. جس طرح ظاہری غذا کا ہمارے معدے پر اور ہمارے جسمانی معاملات پر اثر پڑتا ہے, اسی طرح روحانی غذا کا ہماری روح کے اوپر اثر پڑتا ہے. ہم اس کے جمال کو, جلال کو برداشت نہیں کر پاتے. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کون آتی ہے؟ کچھ ہی بولو. رجت آتی ہے. تو جب رجت آتی ہے تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور قرآن فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو, دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے. اب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا کر تسکین حاصل ہوتی ہے, سکون ملتا ہے. مطلب ہمیں غذا سکون دیتی ہے. جسمانی طور پر جو غذا ہے وہ جسم کو سکون دیتی ہے, اور اگر جسم کو اس کی غذا نہ ملے تو جسم بے چین ہو جاتا ہے, اضطراب کی کیفیت میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح جب ہماری روح کو غذا نہ ملے تو پھر روح بھی بے چین ہو جاتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. تو پھر جب ہم جسم کو ضرورت سے زیادہ غذا دیتے ہیں تو ہمارے جسم کا نظام انہضام وہ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح جب روح کو غذا ڈفرنٹ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. توجہ ہے جی, اونچی آواز میں کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ, پھر محبت سے کہیے ذرا, سبحان اللہ. لو سنیں پھر.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح عرض کروں گا ہماری روح کو بہت سارا ذکر ہماری روح کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. کسی بزرگ سے ہم فیض لیں تو ان کے پاس جا کر ان سے معلوم کریں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا چاہیے, کتنا پڑھنا چاہیے. تو جب ہم کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے ذکر لیتے ہیں, کسی استاد کے ساتھ رہ کر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو پھر برکت ہی برکت ملتی ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو جب مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے, مرشد کے ساتھ نسبت جوڑ لی, بیعت کا تعلق بنا لیا, یا ان کے ساتھ آپ طالب ہو گئے, کیا ہو گئے؟ طالب ہو گئے, مرید نہیں ہوئے, طالب ہو گئے. فیض کے لیے آپ ان کے طالب بن گئے, اور جب بھی کوئی ذکر کیا جائے تو اس کے لیے اجازت آپ لینے لگ جاتے ہیں. اجازت والے ذکر میں رب تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں, اور بغیر اجازت کے ذکر میں پھر مالی کو کبھی دیکھا ہے کوٹھی میں گھر میں پودے لگائے ہیں, مالی آتا ہے ہفتے بعد, کٹنگ شٹنگ ان کی کر جاتا ہے, کاٹ چھانٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہاں جی. اگر اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, اس نے کہنا چپ کر, تینوں نہیں پتا, چپ کر, چپ کر میر علی, ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. او بھئی یہ میری جو کاٹ چھانٹ ہے یہ اس کی بہتری کے لیے ہے. تو اگر مالی کا تعلق پودے سے ہٹ جائے کیا ہوگا؟ وہ بے تکا بڑی جائے گی, ایویں لگ رہا ودی جا رہی ہیں, ٹہنیاں ودی جا رہی ہیں, پھل لگتا ہے لیکن توڑ نہیں چڑھتا. مجھے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ پھر یاد آیا. یہ کوئی عجیب عقیدت ہے, محبت ہے عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. میں جس جس سفر کی طرف چلتا ہوں وہاں مجھے اکثر یہ راستوں میں یاد آتی ہے. فرماتے ہیں لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے کئی چڑھ جاندے کچے, اوئی چڑھ دے ہی توڑ محمد جڑے کھاندے نے 100 وٹے, اوئی چڑھ دے نے توڑ محمد جڑے کھاندے نے 100 وٹے. اور اگر وٹے نہ کھاتے تو توڑ نہ چڑھتے, کچے جھڑ جاتے. اور جو کچے جھڑ گئے, جو وٹے نہیں کھاتے کچے جھڑ گئے, ان کا مول نہیں پڑتا. جو وٹے کھاتے رہے, ساتھ لگے رہے, جڑے رہے ساتھ, پھر وقت آیا ان کا مول پڑ گیا. جو کچے گر گئے بیکار ہو گئے, مٹی میں رل گئے, کوئی کسی نے منہ کو نہیں لگایا, جو پک گیا منہ کو وہی لگا. آئے ہائے ہائے. تو اسی طرح بھائی پھر سلسلے کا فیض شامل ہوتا ہے کب؟ جب کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں, مضبوطی کے ساتھ تعلق. اور یہاں تو میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگوں کا تعلق بھی فرضی اور عارضی ہوتا ہے. آج میرے ساتھ ہیں, کل آپ کے ساتھ ہیں, آج آپ کے ساتھ ہیں, کل میرے ساتھ ہیں. جو آپ کے ساتھ رہ کر میرے پاس آ گیا وہ میرے پاس بھی نہیں رہے گا, وہ آگے چلا گیا. یہ چلتی پھرتی دنیا دکانداری ہے. اکو بوے بیٹھے رہندے پکے جو اصول, در در پھرتے دور دور ہو. جو در در پھرتے ہیں وہ ہمیشہ دور دور ہوتی رہتی ان کو. اپنے مالک کے در کی ہو جاؤ اور کسی اللہ والے کے لڑ لگ جاؤ. پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے چن کے, مرشد پھڑیے چن کے تے مرشد کامل ایسا ہوگے جیڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو میلیاں نو کر دے وے چٹیاں تے وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو, تے نال نگاہ دے پاک کرے وچ سجی سبون نہ گتے ہو. مرشد ایسا ہوگے باہو جیڑا لوں لوں دے وچ وسے. رجت پر اور بیان سننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے آج اس کا پورے کا پورا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. رجت ہے کیا, ہوتی کیسے ہے,
ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ہوتی کیسے ہے. بنا مرشد کے رجت ہوتی ہے. رجت نہیں ہونا ہے پھر اور کیا ہونا. بنا مرشد کی اجازت کے، بنا مرشد کی صحبت کے، بغیر کسی اللہ والے کے تعلق کے پھر رجتیں ہوتی ہیں. من مرضیاں کر لے بے لیا تو کر لے من مرضیاں، پھر دیکھنا وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ کی پکڑ ایسے بڑا بنتا ہے. کوئی بڑا بنتا ہے؟ نہیں، کوئی بڑا نہیں. قدرت کے کارخانے میں کوئی بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں. قدرت کے کارخانے میں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پوری کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے. اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہمارے آقا سے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے. پوری کائنات میں جو ہستی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی. افضل ترین ہستی وہ ہیں جن کی خاطر پوری کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات، پورے جہان کو بسایا گیا، پورے جہان کو سجایا گیا، پورے جہانوں کو سنوارا گیا. وہ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بس ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے. تو ذکر و اذکار کے علاوہ کسی کا اوتارا کسی طریقے سے بھی کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر الٹا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر رجت طاری ہو جاتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا. بہت طوطی بولتی تھی ان کی. میں اس وقت، میرا بچپن تھا، بڑی طوطی بولتی. جب کہیں بھی کسی کو بھی، بڑے بڑے کو بھی مسئلہ بنتا تھا، اس کو بلایا جاتا تھا. اور یہ بات یاد رکھیے، صرف مسلمانوں کے اندر نہیں، یہ غیر مسلموں کے اندر بھی رجت کا تصور ہے کہ اگر وہ بھی اپنے کسی استاد کے بغیر اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اس کا رجت کا اثر ہوتا ہے. اور میں نے وہ دیکھا، اور حضرت صاحب نے بھی شاید دیکھا یا سنا کہ سائیں حیدر ایک بہت بڑا نام تھا. وہ پاکستان کے سارے ریلوے اسٹیشنوں کے نام ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے بتاتا تھا اور اونچی اونچی بولتا تھا. اتنا حافظہ بلا کا تھا اس کا. اور اس وقت میں اس کو بہت بڑا کمپیوٹر سمجھا جاتا تھا. اس کی پڑھائیاں اس کے اوپر چلا کشی کرتے کرتے اس کے اوپر سارا سسٹم الٹ ہو گیا. میں نے گفتگو کے آغاز میں بھی کہا کہ ہمارے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھائی الٹی پڑ گئی، لیکن اصل یہ چیز کیا ہے؟ رجت. کیا ہے؟ کہ اس کے اثرات کا اس کے اوپر لوٹ آنا. پھر وہ بندہ گالیاں دیتا تھا چیزوں کو، جنات کو، اور نام لے لے کے یہ فلانا ایسے، فلانا ایسے، فلانا ادھر ہو جو، ادھر ہو جو، یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے کھول دیتا تھا، برنا ہو جاتا تھا، بہت برا حال ہوتا تھا. پھر اس کا بھائی اور وہ دونوں کا پتہ نہیں چلا، ان کو زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گیا. دم کرتے تھے، لوگوں کے علاج معالجے کرتے تھے، لیکن بغیر مرشد کامل کے، اللہ، بغیر استاذ کے، بغیر مرشد کے نتائج خطرناک. یہ وظائف کی دنیا، یہ وظائف کا جہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے کہا تھا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور. اگر آپ کی سوچ عرفہ اور اعلیٰ ہے تو پھر آپ شاہین ہیں. چڑیوں کی طرح دانوں پہ گرتا ہے کس لیے؟ ارے پرواز رکھ بلند بن جائے تو عقاب. چڑیوں کی طرح دانوں پہ گرتا ہے کس لیے؟ پرواز رکھ بلند کہ بن جائے تو عقاب. یہ سوچ ہی، پیری فقیری کوئی جبے دستار پگڑی کا نام نہیں،
لمبے بالوں کا نام نہیں، بہتے زبانیں بولنے کا نام نہیں، رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ ہندی زبان میں بولو، آپ سندھی زبان میں بولو، آپ انگلش میں بولو، اردو میں بولو، عربی میں بولو، پنجابی میں بولو، سرائکی میں بولو، آپ ملتانی، ہنکو، کشمیری، آپ ڈچ زبان کے اندر بولو، چینی زبان کے اندر بولو، آپ جاپانی اور فرانسیسی زبان کے اندر بولو، جس زبان کے اندر بھی بولو گے، میرا رب ہر تیری زبان کو، ہر لینگویج کو اللہ جانتا ہے۔ تیری پیری فقیری یہ نہیں ہے کہ تو بہت ہی عربی بولے، بہت ہی انگلش بولے، بہت ہی فارسی بولے، بہت ہی پشتو بولے، نہیں، یہاں سے ہے، یہاں سے ہے، تیری سوچ سے ہے۔ ایک سوچ کا نام ہے پیری فقیری، یہ درویشی ایک سوچ کا نام ہے، یہ فقیری رنگ ایک سوچ کا نام ہے، یہ درویشی رنگ پیارے ایک سوچ کا نام ہے۔ یہ کپڑے اتارنے کا نام نہیں، کسی کو برنا کرنے کا نام نہیں، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کا نام نہیں، کسی کے اوپر بہتان لگانے کا نام نہیں، کسی کے گناہوں کو ظاہر کرنے کا نام نہیں، بلکہ کہ عیبوں کو ڈھانپ دینے کا نام فقیری۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اسی لیے یہ خلوت کا حلہ اور جبہ عطا فرمایا گیا۔ پوچھا علی اگر یہ جبہ، یہ خرقہ خلافت آپ کو دیا جائے تو کیا کریں گے؟ عرض کی تھی سونیا اگر یہ خرقہ مجھے عطا فرما دیا جائے، یہ جبہ مجھے عطا فرما دیا جائے، میں دوسروں کے عیبوں کو ڈھانپوں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ جبہ دیا ہی اس لیے ہے، اللہ نے یہ عطا ہی اس لیے فرمایا ہے۔ تو اے علی اللہ، اس لیے فیضان ولایت سے وہ بندہ محروم ہے جو در علی پہ نہیں آتا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میرے آقا و مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو اس وقت تک فیضان ولایت کے وہ قریب بھی نہیں پھٹک سکتا جب تک وہ مولا کائنات کے در کا غلام نہ ہو جائے۔ تو تعلیمات اور فیضان علوی یہ ہے، مولا کائنات کا فیضان ہی یہ ہے، ولایت کا فیضان ہی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہائے 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 کیا کی جائے؟ یہ تو اپنے قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں شہزادو اگر یہی مجرم ہے تو اللہ بدلہ لینے والا ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر کہیں کام غلط نہ ہو جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ نہیں ہے ہماری کیا ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، ہم بھی قصہ درینہ بن جائیں گے، لیکن دنیا اتے رکھ فقیرہ، پھر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آ گئے۔ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایجا بین کھلون، کول رویں تے سارے حسن ٹر جاویں تے رون۔ اس کی مثال بزرگ دیتے ہیں جیسے کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں نا، یعنی کوئلے کو جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ سامنے والے ہاتھ میں رکھ کر کوئلہ دکھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کوئلہ بیچ رہا ہے لیکن ہاتھ تو اس کے بھی کالے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو کوئلہ صرف بیچ رہا ہے بیچارہ، لیکن ہاتھ کالے ہوئے جا رہے۔ کوئلہ بیچنے والے کے بھی ہاتھ کالے، کپڑے کالے، منہ کالا، کیونکہ سودا کالا بیچ رہا ہے، سودا کالا بیچ رہا ہے۔ پھر میاں صاحب تشریف لے آئے، رومی کشمیر کی روح تڑپتی ہے، فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبتیاں رو جویں دکان اتاراں سودا بھاوے لئیے نہ لئیے او خوشبوآں اون
ہزاراں تے گندے بندے دی صحبت یارو او جویں دکان لوہاراں تے کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے او یارو چنگا پین ہزار۔ اب لوہار کے پاس بیٹھے تو جتنے مرضی کپڑوں کو آپ صاف ستھرا رکھ کے بیٹھ جائیں، جب اٹھیں گے دیکھ لینا، تجربہ کر لینا اس فقیر کی بات کا، اس بندہ فقیر کی بات کا تجربہ کر لیں۔ آپ اٹھیں گے، آپ کے کپڑوں پہ چنگیں پڑی ہوں گی، کہیں نہ کہیں سے جلے ہوں گے، چنگاریاں پڑی ہوں۔ اسی طرح کوئلہ بیچنے والے کے پاس تو بھائی آپ تو خوشبوئیں بیچنے والے بنو، کیا؟ اور بولو تو صحیح، آپ کے پاس خوشبوئیں ہیں، آپ خوشبوؤں کا کام کر رہے ہیں، بیچ میں کانٹے کہاں سے آ گئے؟ ان کانٹوں کو دور کر دو، کانٹوں کو دور کر دو، کانٹوں کو دور کر دو۔ میں کہہ رہا ہوں کانٹوں کو دور کر دو بھائی۔ آپ پھولوں والے ہو، اللہ اکبر، آپ تو مجھے پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ پھولوں کو درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں تے جس پلے پھول بدے ہو مناوے باس رومال۔ جس رومال کے اندر پھول تھوڑی دیر باندھ لیں، اس رومال سے کیا خوشبو آئے گی؟ پھولوں کی آئے گی یا کنیر کی آئے گی؟ اللہ اکبر۔ آپ میرا خیال ہے تھک گئے ہیں، آج کے درس کو ختم کر دیا جائے؟ کروں بات؟ ابھی تو میں نے یہ بتایا رجت ہوتی کیا ہے اور ہوتی کیسے ہے، اب آپ کو بتانا ہے کہ رجت کا علاج کیا ہے، یہ ختم کیسے ہوگی۔ رجت کو مستقل بنیادوں پر جڑ سے کھینچ دینا ہے آج، یہ رجت جڑ سے اکھڑ جائے، میرے آقا علیہ السلام کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھلا ہو جائے۔ کر بھلا، ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، یہ بھلائی کا پیغام دور دور تک پوری روئے زمین پر پہنچا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھئی آپ جادو کا اتار کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ بھی نہ سمجھنا، ایک تو کمزور ذہن ہے، ہر بات کو ہم نیگیٹو پہلو میں جلدی لے جاتے ہیں۔ اور بھئی سنو، بات کو پوری توجہ سے سنو۔ میں نے جو کوئلے کی مثال دی ہے، میں نے کسی کو نہیں کہا کوئلہ بیچنے والا کون ہے، کوئلہ کون بیچ رہا ہے، کون کوئلے کا آگے لوگوں کو فروخت کر رہا ہے؟ وہ ہے جب آپ جادو کا اتار کر رہے ہوتے ہیں، آسیب کا اتار کر رہے ہوتے ہیں، جادو کی کاٹ کرتے ہیں، جنات کی کاٹ کرتے ہیں، آسیب کی کاٹ کرتے ہیں، آپ سحر کی کاٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کی جب آپ کاٹ کرتے ہیں تو پھر اس وقت کسی بھی قسم کا اتار کریں تو اپنا صدقہ دیتے رہیں اور سامنے والے کا صدقہ دینے کی بھی تلقین کریں، نصیحت کریں، تاکید کریں۔ بات سمجھ آئی؟ اپنی طرف سے بھی صدقہ کریں، بولو تو صحیح۔ آپ کہیں گے گل مشکل ہے، گل اوکھی ہے، گل اوکھی ہے، گل اوکھی ہے، گلنا اتھے ہور بھی بڑیاں سی، میں کراں تے ساری رات بیت جائے، سارا دن بیت جائے۔ ایک بہت بڑا ڈیری فارم والا میرے پاس آیا، اس کے کوئی 27-28 جانور مر گئے۔ کتنے؟ 27-28 جانور مر گئے۔ اس کے اوپر وار چلا، بہت بڑا وار کسی نے چلایا، جانور مر گئے۔ جب جانور مر گئے تو میرے پاس آئے تو میں نے کہا ایک جانور اللہ کی راہ میں چھوڑ دو۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ پیر صاحب کے لیے نہیں، کسی ولی بزرگ کے لیے میں نے نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا اللہ کی راہ میں چھوڑ دو۔ جب وہ جانور آپ کا جوان ہو جائے، سال کا 2 سال کا ہو جائے، تو پھر اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، نیت صدقہ و خیرات کی کر کے اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلا دو۔ اے توجہ ہے؟ پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ کہتے جی پورا جانور، پورا جانور۔ میں کہ جی میں نے پورا کہا ہے، میں 2-4 تو نہیں کہہ دیے، 10 تو نہیں کہہ دیے، ایک جانور کا ہے، اتنا بڑا تمہارے پاس فارم ہے،
تو ایک جانور اللہ کی راہ میں. کہتا ہے جی اگر آپ کہیں بکرا شکرا نہ دے دیں، کوئی بکروٹ نہ دے دیں. میں نے کہا نہیں بڑا جانور دینا. میں بھی ویسے کہنے لگ گیا، اور بلا بھی بڑی تھی. جتنی بڑی بلا ہو اتنا بڑا صدقہ اللہ کی راہ میں دو. بے شک. اب بلا اتنی بڑی ہے تو صدقہ تو ایک کھجور کا بھی دیا جا سکتا ہے. کسی کو ہنس کے بلائیں یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے دیکھیں یہ بھی صدقہ ہے. لیکن صدقہ تو آخر صدقہ ہے. تو جس طرح کی بلا ہے، مصیبت ہے، اس طرح کا صدقہ اللہ کی راہ میں دو. تو اس نے کہا کہ یہ کام تھوڑا سا مشکل سا ہے جی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ. اب گیا تو دوسرے تیسرے دن کے بعد پھر اطلاع آئی 2 ڈنگر ہور مر گئے. اب وہ معافیاں ترلے، پیر صاحب آپ کچھ کریں، حضور کچھ نہ کچھ کریں. میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آنے سے گریز کیا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، صدقہ اور خیرات کی برکات ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 70 بلائیں صدقے کی برکت سے اللہ ٹال دیتا ہے. تو تم اپنے اوپر سے خود ہی بلائیں نہیں ٹالنا چاہتے، تم حرام جانا چاہتے ہو، حرام رستے پر جانا چاہتے ہو، تو لگے جو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام حق اور سچ کی بات بتانا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے. تو اس طرح سے رجت طاری جب ہوتی ہے تو انسان کو فیصلہ کرنا بھی سمجھ میں نہیں آتا. پھر لواحقین کا کام ہے کہ اس کا علاج کروائیں. لواحقین کا کام ہے. آپ نے کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو پاگل خانے میں، تو پاگل ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہے. پاگل ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہے. تو بھائی جس کے اوپر رجت طاری ہو جاتی ہے وہ کیسے علاج کروائے گا؟ اس کا علاج اس کے لواحقین کروائیں گے. اللہ اکبر. تو پھر جس طرح میں نے بتایا کہ علاج کرنے والا اپنی طرف سے بھی صدقہ کرے، جو کاٹ کر رہا ہے، توڑ کر رہا ہے، اتار کر رہا ہے، وہ خود بھی صدقہ کرے اپنی طرف سے، اور جس کا کر رہا ہے توڑ اس کا بھی صدقہ کرے، اور سامنے والے کی طرف سے بھی صدقہ کرے، اور اپنا صدقہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی علاج کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رجت نہیں ہونے دے گا. رجت نہیں ہونے دے گا. یہ صدقے کا آسان طریقہ ہے. اور اذکار میں رجت سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ کسی صاحب مجاز، یعنی جس کو اجازت دینے کا اختیار دیا جائے بزرگوں کی جانب سے. صاحب مجاز اس کو کہتے ہیں. ایک کوئی اللہ کا ولی ہے، صاحب مسند نشین ہے، اس نے اپنے کسی خلیفہ کو اجازت دے رکھی ہے کہ بھئی میری طرف سے اجازت دے دیا کرو. اس کو کہتے ہیں صاحب مجاز. کیا کہتے ہیں؟ دوسرا لفظ یہ ہے خلیفہ مجاز کہنا، کہ ان کی طرف سے ان کو اجازت ہے. تو صاحب مجاز کی جانب سے جس کو اجازت کا اختیار ہوتا ہے، بزرگوں نے اختیار دیا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ سلسلے کی طرف سے وہ اس پر متمکن ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. تو آپ ان سے اجازت لے کر یہ عمل آگے کر سکتے ہیں. پھر رجت نہیں ہوگی. یہ تھا رجت سے بچنے کا طریقہ. اب کسی پر رجت اگر ہو گئی ہے، پہلے میں نے بتایا رجت کہتے کس کو ہے، پھر آپ کو بتایا کہ رجت ہے کیا، ہوتی کیسے ہے، اور پھر آپ کو بتایا رجت سے بچنے کا طریقہ. آئیے چوتھے پہلو پہ آ جائیں. رجت ہو گئی ہے، اب علاج کیسے کریں؟ اب علاج کیسے کریں؟ رجت کا علاج کیسے کریں؟ تو آئیے رجت کے علاج کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. کسی کا اتارا کیا رجت ہو گئی، کسی کا توڑ کیا رجت ہو گئی. توڑ سمجھتے ہیں نا؟ تارا نو نہیں توڑنا تے کنڈیاں نو نہیں توڑنا. ایک کنڈیاں تے تارا نالو زنجیراں نالو بھی وڈا کام ہے. یہ زنجیروں کو توڑنے سے بھی بڑا کام ہے، سخت کام ہے. لوہے کی زنجیروں کو توڑنا آسان ہے، لیکن یہ جو جادو کی زنجیروں میں انسان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جادو کی زنجیروں سے، آسیب اور سحر کی زنجیروں میں جس کو جکڑ دیا جائے،
یہ توڑ کرنا اور اس کا اتار کرنا زیادہ مشکل ہے. تو جب آپ کسی کا اتار کریں تو پھر کیا کریں؟ میں نے بتایا صدقہ کرنا ہے. اور اگر کسی کو اتار کرتے ہوئے رجت ہو گئی تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ اپنے اوپر سے اتار کر دے دیں، اس سے آپ کی رجت ختم ہو جائے گی. جس کے اوپر رجت طاری ہو چکی ہے، سب سے پہلے اس کی رجت کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر سے صدقہ اتار کر دیا جائے. اور وہ جس وقت صدقہ دیں گے تو اس کی رجت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اگر بہت سخت بیمار ہے اور بہت سخت رجت ہو چکی ہے، عاملین کو چاہیے کہ ہفتے والے دن اور منگل والے دن اپنا صدقہ بھی ضرور نکالیں، اور جس کے اوپر رجت ہو چکی ہے ان کو ٹائم دیں کہ آپ ہفتے والے دن آئیں اور منگل والے دن آئیں. ہفتے اور منگل والے دن وہ آئیں تو ان کا اتار کیا جائے اور ان کے اوپر سے صدقہ اتار کر دیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ہاتھ ڈالا تو اس کی رجت آپ کے اوپر بھی طاری ہو سکتی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی جب ہفتے اور منگل کو 8 دنوں میں 2 دن اس کا صدقہ، پیر سب سن رہے ہیں آپ؟ حضرت صاحب، علامہ صاحب، حافظ صاحب، جس کے اوپر رجت ہوئی ہے ان کو آپ بتائیں. اگر وہ ایسے کرتا ہے تو اس کا اتار کریں، نہیں تو جاؤ بھائی جدھر سے مرضی کروا لو. اور کہیں یہ نہ ہو نا کہ وہ اور پھنس جائیں. بھائی اس کا جب تک یہ مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتا اس کا علاج اس طریقے سے ہونا ہے. اور اگر ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق اور حکیم کی ہدایات کے مطابق دوائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر اور طبیب کی مرضی کے مطابق، مشورے کے مطابق عمل کریں، غیر مستند کی تشخیص سے بچیں اور مستند ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق عمل کریں. تو یہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، حکیم ہیں جو روحانی معالج ہیں. یہ آج کا یہ میرا درس روحانی معالجین کے لیے بھی ہے، عاملین کے لیے بھی ہے، کاملین کے لیے بھی ہے. مریضوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن یہ معالجین کے لیے، عاملین کے لیے، کاملین کے لیے بھی ہے، اور صاحب مسند نشین لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو اپنائیں. اور اگر نہیں اپنائیں گے تو وہ عمل کر کے دیکھ لیں. پھر جب پھنسیں گے وہ کہیں گے پیر ابو نعمان رضوی سیفی نے ہمیں سچ کہا تھا، اللہ کے درویش نے، اللہ کے فقیر نے ہمیں صحیح کہا تھا، کاش ہم اس وقت ان کی بات مان لیتے. لیکن اب کیا، جب پھنس گئے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی تھے. منہ سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو بھائی جو میں نے یہ طریقہ بتایا ہے، اسلوب بتایا ہے، قانون بتایا ہے، نسخہ بتایا ہے، فارمولہ بتایا ہے، اس طریقے پر چلو گے تو رجت طاری نہیں ہوگی. صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی رحمت رکھی ہے. یہ رجت سے بچاتا ہے، اور جس کو رجت ہو جائے اس کو باہر لانے کے لیے، رجت کا اثر اس سے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے. صدقہ کیا جائے. اگر ذکر اذکار سے رجت والا معاملہ ہو جائے، پہلے تو بتایا کہ رجت اگر اس کے اوپر طاری ہوئی ہے کسی کا اتار کرنے کی وجہ سے، تو ظاہر ہے عام بندہ تو کسی کے اوپر اتار نہیں کرتا، معالجین ہی کرتے ہیں، عاملین کرتے ہیں. کیوں جی؟ صاحب مسند نشین ہی لوگوں کا اتار کرتے ہیں نا، عام بندہ تو نہیں نا ہاتھ ڈالتا. میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ جنات کے مریض کو جب آستانے پہ لے جاتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے بڑے لوگ پورے پاکستان سے اور باہر کے ملکوں تک لوگ جب یہاں آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر گئے، فلاں جگہ پر گئے، انہوں نے تعویذ دے دیا، انہوں نے کہا جی ہم دعا کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کوئی جن شن نہیں ہے. او بھائی جنوں تکلیف ہے انہوں پوچھ کے دیکھو ہے کہ نہیں ہے. جس کو تکلیف ہے اس کو پوچھ کے دیکھو اس پر کیا بیت رہی ہے. آپ کہتے ہو کہ نہیں ہے، ایک طرف کہتے ہو ہے، ایک طرف کہتے ہو نہیں ہے. وجود کو بھی مانتے ہو، پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ تیرے اوپر ہے.
بس اپنی جان چھڑانے کے لیے جاؤ بھئی یہ تویز لو پلاؤ، دعا کر دی اللہ خیر کرے گا، چلو بس نذرانہ جتنا دینا ہے دے دو، خدمت جتنی کرنی کر دو، لاکھوں کرنی، ہزاروں کرنی، کروڑوں کرنی کر دو، بس باقی جاؤ۔ لیکن وہ محنت اور مشقت نہیں کرتے، پڑھائیوں پر، اتار پر، عمل پر محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ تو جب لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر گئے، فلاں جگہ پر گئے، انہوں نے بس تعویذ دے دیا، انہوں نے کہا چلو جاؤ جی ٹھیک ہے ہو جائے گا، ہم پڑھائی کریں گے تمہارے بعد، جانے کے بعد ہم پڑھائی کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اگر کسی کو ایسے رجت طاری ہو جائے کہ اتار کیا تھا، لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے، کہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بس دعا کر دینے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا۔ تو دعا تو بھی سارے کرتے ہیں، گھر میں ماں باپ ہوتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے، ماں باپ کی دعا بہت بڑی دعا ہے، جس کی ماں سر پہ ہے، والد سر پہ ہے، اس سے بڑی بھی کوئی دعا ہے۔ تو پھر ماں باپ کی دعائیں لینے سے معاملہ حل ہو جاتا تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، حکیم صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، کسی پیر صاحب کے پاس، حضرت صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، کسی شیخ صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی۔ معالج کے پاس جانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ اس کا محرم ہے، اس مرض کا، بیماری کا، وہ معالج ہے۔ تو جب ہاتھ نہیں ڈالتے تو پھر اگر کوئی ہاتھ ڈال لیتا ہے تو ان کے اوپر ان کو پتہ ہے ریئیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب ریئیکٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی بات ماننی ہوتی، اپنے بڑوں کی بات ماننی ہوتی، اور کسی کامل اللہ کے درویش اور فقیر کی بات کو اپنایا ہوتا۔ لیکن ہمارے اندر ایک اور چیز آ گئی ہے، اب میں اتنا بڑا ہوں میں ان کی بات مانوں، میں اتنا بڑا ہوں میں ان کی بات مانوں، میری شان میں فرق پڑ جائے گا۔ واللہ باللہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، مجھے کسی چھوٹے سے بچے کی بات دل کو لگ جائے، میری سمجھ میں آ جائے اور اس کی بات اچھی ہو، میں اس کی بات کے سامنے اپنا سر جھکا دوں۔ اس کی بات کے سامنے سر جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی اور کو سمجھ لے، مطلب یہ ہے کہ میں اپنی رائے کو اس کے سامنے زیر کر دیتا ہوں، میں اس کی رائے کو مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ رائے جو ہے اس کی زیادہ مضبوط ہے، اس کو اپنا لیا۔ تو اب کئی تو علم سیکھنے میں بھی اور عمل سیکھنے میں بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کیسے سیکھیں، کیسے سمجھیں۔ اور اس طرح کا واقعہ بھی میری زندگی میں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور سسٹم ٹوڈے میگزین میں، ڈیلی پاکستان میں بھی یہ واقعہ چھپا شائع ہوا۔ اور الحمدللہ ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر جب ایک اخبار چلتا تھا، صرف ایک آن لائن نیوز پیپر، 7-8 سال تک بحمدہ تعالی میرے آرٹیکل، وظائف اس میں روشنی کی کرن کے نام سے، پیر ابو نعمان رضوی سیفی، یہ چھپتے رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا فیض الحمدللہ بٹھا رہا۔ اور وہ کالم، وہ آرٹیکل آج بھی موجود ہیں ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر۔ اور پھر اس کے بعد پھر اور اخبارات بھی آئے اور جریدے بھی آئے، تو پھر تقریباً 7-8 اخباروں کے اندر بھی وہ کالم چھپنے شروع ہو گئے، کاپی پیسٹ کا دور شروع ہو گیا۔ قدرت اور اس طرح انقلاب، اور کوئی یاد ہو آپ کو جو ہمدرد، اور اس طرح مختلف تقریباً کو 7-8 اخبارات تھے، نیوز پیپر جو آن لائن تھے۔ تو پھر کاپی پیسٹ کا زمانہ آیا، لوگ ادھر سے اٹھاتے ادھر لگا دیتے، ادھر سے اٹھاتے ادھر لگا دیتے۔ آج بھی ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر پر پیر ابو نعمان رضوی سیفی روشنی کی کرن کے نام سے آپ لکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو میرے کالم پڑھنے کو مل جائیں گے۔ اور 7-8 سال الحمدللہ فی سبیل اللہ بغیر کسی معاوضہ لیے میں نے وہ کالم الحمدللہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے پیش کیے۔ یہ واقعہ سسٹم ٹوڈے میگزین چھپتا رہا، اس سسٹم ٹوڈے میگزین کے اندر بھی یہ واقعہ چھپا۔ ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت جن کی تقریباً عمر جو تھی 80 سال کے قریب لگ بھگ تھی، بہت بڑے عامل اور کامل تھے، ساری زندگی جنات کا، لوگوں کا توڑ کیا، اتار کیا، لیکن آخری وقت میں ان کے اوپر رجت طاری ہوگی، اور ان کی رجت کا اتار کسی طرف سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس بندہ فقیر نے، اس عاجز نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مرشد مبارک کی دعاؤں سے الحمدللہ ان کا علاج کیا۔ اور برمنگم کے اندر بہت بڑا نام، وہ اللہ کا بندہ ادھر چل کے آیا، پھر برمنگم کے اندر ایک وہ آدمی جو کسی چیز کو نہیں مانتا تھا،
साउथ अफ्रीका की नेशनैलिटी रखने वाला, इंग्लैंड की नेशनैलिटी रखने वाला, और फिर आप सब लोग अक्सर उनमें से आप लोग उसके नाम को जानते हैं, इमरान खान आवान। टेलीफोन के ऊपर उस वक्त बटनों वाले मोबाइल हुआ करते थे, 3310 का जमाना था। उस वक्त मोबाइल के ऊपर दम करने से रब ताला की करम नवाजी से उसके अंदर से जिन्नात निकले, और वो कहते हैं मुझे ऐसे लगा मेरे पांवों के नाखनों के जरिए से कोई चीजें निकल रही हैं और चंगाड़ती हुई दौड़ती हुई भागी जा रही हैं। फिर रब ताला की करम नवाजी से जब उसके दम का इलाज का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो उसके बाद उसने मुझे इंग्लैंड आने की पुरजोर दावत दी, भरपूर दावत दी, और मैं उसकी दावत को कबूल न कर सका अपने मामलात और यहाँ की मसरूफियात की वजह से। फिर वो मुझे मिलने यहाँ पर आए। जब यहाँ आए तो हैरानो परेशान हो गए। कहने लगा मैंने तो सोचा था पीर साहब के पास बहुत बड़ी लैंड क्रूजर होगी, 2-4 गनमैन इधर होंगे, 2-4 इधर होंगे, जिनकी फूंक कितनी दूर असर करती है। उनके पास तो बहुत मालो दौलत की रेल पेल होगी, और यहाँ इतनी सादगी। मैंने कहा इमरान खान सुनो, हमने दौलत को अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाया, हमने दीन की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। अपने मुर्शिद की बात पर अमल किया है। फरमाया ला तामा ला माना ला जमा, कोई तमा नहीं को मना नहीं को जमा नहीं। और जो कुछ मखलूके खुदा की तरफ से मोहब्बत से उन्होंने तोहफे तहाइफ में खिदमत की, हमने उसको भी अपनी जात पर नहीं लगाया, बल्कि उसको भी दीन की खिदमत पे खर्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज कई मदारस कायम है जहां पर बच्चियां बच्चे कुरान पाक की तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं, कुरान और हदीस के आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में यही पैगाम है हमारा कि अल्लाह के दीन की खिदमत करो, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। दुनिया में कोई काम ऐसा कर जाए, तमन्ना है कि दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाए, अगर कुछ हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाए। यहाँ सैकड़ों बच्चियां बच्चे हैं, आप इनकी मदद ज़कात के जरिए से, सदका और खैरात के जरिया से और दीगर अतियात के जरिया से आप इनकी मदद कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में हम कोई ऐसा काम कर जाए कि सारी जिंदगी हमारे लिए नेकियों का अकाउंट खुल जाए, सदका जारिया का अकाउंट खुल जाए, तो आइए अपना दस्ते तावन आगे बढ़ाइए, दराज कीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। आइए अपने तावन को इन नेक कामों में लगाएं, अपनी खिदमात को नेक कामों में लगाएं, अपने पैसे को नेक कामों में लगाएं, अपने पैसे को अल्लाह की अता की हुए मालो दौलत को नेक कामों में लगाएं, और फिर उसकी बरकतें देखें रब ताला कैसे आपको नवाजता है। तो ये रजत का मामला जो है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने बताया कि अगर इस वजह से रजत हो जाती है किसी का तोड़ करने में, मैंने इमरान खान अवान को बताया जब मुझे मिलने के लिए यहाँ आया तो 12-13 दिन मेरे पास मेहमान रहा, 12-13 दिन उसकी खिदमात, उसके लेक्चर्स यहाँ पर सब ने सुने। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा पीर साहब मैं हैरान हो गया कि अल्लाह की कलाम में इतना असर है। मैंने कहा तू क्या समझता, अल्लाह की कलाम में असर कोई नहीं है, और काले इल्म के अंदर इतना असर है? नहीं, सारी दुनिया के उलूम इसके मिसल और मिसाल नहीं, इसके अशरे अशीर भी नहीं है। कुरान मजीद सुपर पावर तक, जिसका यकीन कुरान के साथ जुड़ गया, जिसका यकीन कुरान के ऊपर पक्का हो गया, रब के साथ पक्का हो गया, मेरा रब कभी उसको महरूम नहीं करता। नहीं बेलिया आजमाया ही तो आजमा के वेख, नहीं चेक किया ही तो चेक करके वेख। कुरान पर यकीन कर, कुरान पर यकीन कर, कुरान पर यकीन कर, अल्लाह पर तवक्कल कर, अल्लाह पर तवक्कल इख्तियार कर, फिर देख मेरा रब अपनी रहमतों से कैसे नवाजता है। फिर अल्लाह का बंदा जिस तरफ इशारा भी कर दे अल्लाह पाक उधर भी करम फरमा देता है। उसकी उंगली का इशारा हो, हाथ का इशारा हो, रब ताला करम नवाजियां फरमा देता है। वो जिस तरफ निगाह उठाता है अल्लाह तबारक व तआला, एवें नहीं कलंदरे लाहौरी ने फरमाया था, निगाह वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। सैयद हजवेर मखदूम उमम हजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कलंदरे लाहौरी का ये नजराना है ही नहीं, हजरत ख्वाजा अजमेरी अलैहि रहमा का नजराना अकीदत हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एवं ही नहीं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वो एवं नथू फत्तू खैरे लगे फिर जी जो मर्जी कर दे। फिर हर सीट पर कोई बंदा विराजमान होता है तो किसी लायक होता है तो उसको सीट पे बैठाया जाता है ना।
اور اگر ایویں بٹھا دیا جائے نا اہل لوگوں کو تو پھر نتائج اور ہوتے. تو یہ مسند جو ہوتی ہے یہ بھی ذمہ داری کی مسند ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کی جاتی ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ انا پرست نہیں ہوتے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے پردوں کا بھرم کرتے ہیں، بھرم رکھتے ہیں، اور اللہ ان کا بھرم رکھتا ہے. اللہ ان کا بھرم رکھتا ہے. اور آخری بات، رجت والا معاملہ ہو جائے. بزرگ فرماتے ہیں اگر پڑھائی کی وجہ سے، وظیفے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے بتایا بغیر مرشد کامل کی اجازت کے، مرشد اگر نہ بھی کسی کو پکڑا ہو، بیعت نہ بھی کی ہو، ہاتھوں میں ہاتھ نہ بھی دیے ہوں، ویسے بھی کسی اللہ والے کے ساتھ رابطہ کر کے طالب مولا ہو جائیں، طالب فیض ہو جائیں، تو ان سے آپ ذکر اذکار لیں تو ان کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کے مطابق عمل کریں. یا جن کو اجازت ملی ہوئی ہو وہ اجازت آگے دیں تو وہ اذکار کریں. اب وہ اذکار اگر نہیں کرتے، آپ اپنی مرضی سے کتابیں دیکھ کے، رسالے دیکھ کے، وہاں دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا، فلانی سکرین پہ دیکھا، فلانی بک میں دیکھا، شروع کر دیا، اور یوٹیوب پہ دیکھا، ٹک ٹاک پہ دیکھا، فیس بک پہ دیکھا، کسی ایسے غیر مستند جن کو خود بھی نہیں پڑھنا آ رہا ہوتا، ان کے بتائے ہوئے وظیفے آپ پڑھنے جب شروع کرتے ہیں. غیر مستند کی میں بات کرتا ہوں، میں نے مستند لوگوں کی بات نہیں کی، وہ سب ہمارے سر کا تاج. جب غیر مستند لوگوں کے ذکر اذکار آپ بتائے ہوئے، اور پھر یہ بھی بتا دوں، وضاحت کر دوں کہ ذکر اذکار جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے اندر اللہ کا نہیں، معاملہ ان کا نہیں ہے، معاملہ کرنے والے کا ہے. جس طرح زیادہ فروٹ کھا لینے سے، فروٹ تو سارے فائدے والے تھے لیکن آپ نے اوور کام کر لیا اور اوپر نیچے سسٹم اپڈیٹ کر لیا، غلط چیزیں، غلط پروگرام آپ نے زیادہ کر لیا، اوور کام کر لیا. تو جس طرح اوور ایٹنگ کی تو نظام انہضام خراب ہو گیا، جسمانی نظام خراب ہو گیا. اسی طرح اوور اذکار آپ نے کر لیے، جتنے آپ کر نہیں سکتے تھے ان کی مقدار اتنی بڑھا دی. ایک بندہ کہتے جی یہ مقدار کہاں سے تعین ہوئی؟ سنا ہے آپ نے بھی جی، یہ کہاں لکھا ہے؟ اب بہت لوگ یہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہاں لکھا ہے. او بھائی کبھی دوائی کھاتے ہوئے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیسا حدیث میں لکھا ہے کہ 2 گولیاں کھانی ہے کہ 3 کھانی ہے؟ اور اگر یہ بھی آپ کہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے، کیا حکم ہوا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور پھر اللہم اجرنی من النار 7 بار صبح پڑھو، 7 بار شام کو پڑھو. جی تعداد مقرر کیوں؟ بھائی تعداد مقرر ہے نا، 2 رکعتیں سنت، 2 رکعتیں فرض، فجر کی 4 رکعتیں ہیں، اور ظہر کی 12 ہیں، عصر کی 8 ہیں، مغرب کی 7 ہیں، عشاء کی 17 ہیں. وہ مقرر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جمعے کے فرض پڑھنے تو 2 پڑھنے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کبھی 8 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 6 پڑھ لی. نہیں، اسلام کے اندر اس کا تصور ہے، حکم ہے اس کا. تو اس طرح اذکار جو اپنی مرضی سے لوگ کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر اگر کچھ یہ معاملات ہو جائیں تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ 3 دن فاتحہ دیا جائے. فاتحہ کسے دیا جائے اور کیسے دیا جائے؟ اپنے سامنے کوئی بھی میٹھی چیز سفید پکا کر، مثال کے طور پر سفید چاول، اگر کسی کے اوپر ذکر اذکار کرنے کی وجہ سے، پڑھائیاں کرنے کی وجہ سے، وظیفے کرنے کی وجہ سے، چلے کرنے کی وجہ سے، عملیات کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر رجعت طاری ہو گئی ہے، تو پھر سفید چاول پکا لیے جائیں یا سفید کوئی میٹھی چیز تیار کر لی جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز، مٹھائی جو سفید ہو، کوئی بھی سفید چیز ہو وہ بنا لی جائے. لیکن بہتر ہے سفید رنگ والے چاول بنا لیے جائے. اپنے سامنے رکھ کر یہ الفاظ کہے جائیں. یہ بزرگوں کا، اب یہ نہ کہنا کہ یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے یا حدیث پاک میں کہاں لکھا ہے. یہ معالجین کا، بزرگوں کا طریقہ ہے کہ یا اللہ آج تک موکلات کے ساتھ بارگاہ رسالت میں یہ سارا
सवाब और सारा खाने का एहतमाम तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सूरह फातिहा पढ़ी जाए एक बार, और 3 बार सूरत इखलास पढ़ी जाए। 3 बार ऐसा करना है, जो मिठाई है वो खुद खा ले और बांट दे, और 3 दिन तक रोजाना ये खत्म शरीफ पढ़ते रहें। 1 बार सूरत फातिहा, 3 बार सूरत इखलास, और अल्लाह के दरबार में इसका सवाब तमाम उम्मत के लिए पेश कर, तमाम जिन्नात के लिए, तमाम नेक जिन्नात के लिए, इंसानों के लिए। मौला करीम बमा मुअक्कलात हम सारा सवाब तेरी बारगाह में पेश कर, इसे कबूल फरमा ले। और ये सवाब पेश करके 3 दिन तक वो जो शरीनी है या वो जो खाना पकाया गया है, लंगर शरीफ पकाया गया है, वो अल्लाह की मखलूक में तकसीम कर दिया जाए इंशाअल्लाह रहमान। ये सदका खैरात सफेद रंग का करना है, और ये करने से उसके ऊपर से रजत का उतार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजत का उतार हो जाएगा। अब रजत का उतार तो हो गया, अब क्या किया जाए? हमेशा के लिए रजत से बचने के लिए, हमेशा के लिए रजत से बचने के लिए 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 7 मरतबा सूरत फातिहा, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, और 7 मरतबा चारों कुल पढ़कर फिर आखिर पे 7 बार दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है इसमें। ये पढ़कर सुबह शाम या दिन में 24 घंटे में 1 बार कम अज कम जरूर किया जाए। ये सारी चीजें 7-7 बार पढ़ के हाथों पे फूंक लगाएं, और इस तरह चेहरे पर, सर पर, गर्दन पर, कंधों पर, इस तरह बाजुओं पर, सीने पर, पेट पर, इस तरह लातों पर, जहां तक पांव तक आप जा सकते हैं, पूरे जिस्म पर फेर लें, और इस तरह पीठ के ऊपर भी हाथ जहां तक जा सकते हैं फेर लें। इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए ये हिसार कायम रखें। ये हिसारे आजम है, ये है हिसारे आजम। अब इंशाअल्लाह ताला कोई चीज आपके ऊपर असर नहीं करेगी, और अगर किसी का भी उतार करना हो तो पहले उस असातिज़ा से सीखें, अपने मुर्शिद से सीखें, बुजुर्गों से सीखें, उनसे इजाजत लें। जब इजाजत लें फिर फैज आएगा, फिर वो चीज असर भी करेगी, और आगे से आपके ऊपर रिएक्ट और उसका रिएक्शन भी नहीं होगा। लेकिन सदका और खैरात अपनी तरफ से भी किया जाए, सामने वाले की तरफ से भी किया जाए, और मरीज की तरफ से भी किया जाए, ये सदका लाज़िम मलज़ूम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और इस पर अमल करने की और पनपने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाह नबी आमीन। कर भला हो भला होता है भले का भला। जिसने आज का बयान सुन लिया, पूरी जिंदगी उसको इस मौजू पर कोई और बयान सुनने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला।